بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ میں باب الحیض کے حوالے سے ہم کچھ احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ یہ حیض کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ماہواری کا حساب رکھا ہے، جس کو ان کے مینسز اور پیریڈز کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کا معنی لغوی طور پر بہنا ہوتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کا نام ہے جو بچے کی پیدائش کے علاوہ عورت کی رحم سے خارج ہوتا ہے، اور جو خون بچے کی ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ دو ٹرمیں ہیں جو ہماری فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرد پر غسل واجب ہو جاتا ہے ہم بستر ہونے یا احتلام کی وجہ سے، اسی طرح عورتوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ شرعی طور پر اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرد ناپاک ہو جاتا ہے اور غسل کیے بغیر پاک نہیں ہوتا، اسی طرح عورت کی یہ اپنی وجوہات ہیں ناپاک ہونے کی، حیض سے فارغ ہونا اور نفاس۔ میں ہمیشہ نفاس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عورت جب بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن بعد نہائے گی۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ مجھے جب موقع ملتا ہے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جب خون کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو پھر واجب ہے کہ عورت غسل کرے، پاک ہو کر نمازیں شروع کر دے۔ اس کا تعلق 40 دن کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خون سے فارغ ہونا یہ 30ویں دن بھی ہو سکتا ہے، یہ 10ویں دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت اگر میکسیمم بھی چلی جائے تو 40 تک ہے، وگرنہ اس کی یہ کوئی لازمی مدت نہیں ہے۔ 3، 4، 6، 8، 10 دن جب چاہے وہ خون سے جب فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے غسل کر کے نماز ادا کرنا شروع کرے اور اپنے آپ کو پاک کر لے۔ یہ نفاس کے بارے میں نے بطور خاص عرض کیا ہے۔ یہ جو حیض ہے جس کو پیریڈز کہتے ہیں یا مینسز کہتے ہیں، فقہائے احناف کی ریسرچ کے مطابق یہ کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ وہ خون جو 3 دن سے پہلے ختم ہو جائے وہ بھی حیض نہیں ہوتا، اور وہ خون جو 10 دن کے بعد جاری رہے وہ بھی حیض نہیں ہوتا، اسے بیماری کا خون کہتے ہیں۔ 3 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو بھی بیماری ہے، 10 دن کے بعد چلتا رہے تب بھی بیماری ہے۔ یعنی شرعی اصطلاح میں پیریڈز وہ ہیں جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ باقی عورتوں کی اپنی عادت کے مطابق کسی کا 4 دن، کسی کا 5 دن، کسی کا 6 دن، اس کی کوئی فکسیشن نہیں ہے۔ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں عورتوں کو حیض شروع ہو جاتا تو وہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے اور گھروں میں ان کے ساتھ جماع بھی نہ کرتے۔ یعنی ایک تو یہ ہے ہماری جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ عورتیں جب پیریڈز میں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم بستر ہونا، تعلق ازدواجی قائم کرنا حرام ہے۔ یہ ہماری فقہ اور ہمارا دین کہتا ہے۔ مگر یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ تعلق ازدواجی تو اپنی جگہ، وہ اس کے ہاتھ سے کھانا پینا بھی نہیں لیتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا۔ یہود یہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 اتاری، ارشاد فرمایا یسألونک عن المحیض، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ کہیے کہ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے عورت کو۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔
ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اس قریب نہ جانے کا مطلب ہمارے آقا نے یہ سمجھایا کہ تعلق ازدواجی قائم نہ کرو، یہ مطلب ہے قریب نہ جانے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے یا ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جماع کے سوا، یعنی تعلق ازدواجی کے سوا، ان کے ساتھ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہ بات جب یہودیوں تک پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، یعنی ہم تو عورتوں کے قریب نہیں جاتے ہیں ان دنوں میں، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہماری مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں۔ دو صحابی تھے، حضرت اسید اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری صرف مخالفت کر رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا جی، وہ صرف ہماری مخالفت ہی کر رہا ہے، یعنی بات ایسی نہیں ہے، کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے ہماری مخالفت نہیں کہہ دیتے ہیں۔ حضور کو جب انہوں نے یہ آ کر کہا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ہم تو عورتوں سے میل جول نہیں کریں گے، حضور کے صحابی ہیں، مگر یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کہنے لگے کہ ہم عورتوں سے میل جول نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی سے چہرہ انور کی حالت تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں، اور اس گمان کے تحت یہ دونوں صحابی اٹھ کر باہر نکل آئے کہ آقا کہیں ہماری وجہ سے اور ناراض نہ ہو جائیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد حضور کی بارگاہ میں دودھ کا ہدیہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں جب دودھ آیا تو کہا ان دونوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ ایک آدمی گیا، ان کو لے کر آیا اور آپ نے وہ دودھ ان کو دیا، بھی ان کو یہ دودھ پلاؤ۔ اور صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ سرکار نے ہمیں دودھ اس لیے پلایا ہے کہ ہمارے دل میں جو آیا کہ حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، حضور کا دودھ پلانا ناراضگی نہ ہونے کی دلیل تھی، کہ ناراض نہیں ہوں مگر تم نے بات ٹھیک نہیں کی ہے، اس طرح تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک برتن سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، یعنی میں ان دنوں میں ہوتی تھی، اور میں جس برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی پھر میں وہ برتن حضور کو دیتی تو آپ اس برتن سے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ یعنی سرکار وہ جو منع کیا تھا صرف یہ تھا کہ قربت ان کے ساتھ تعلق ازدواجی قائم نہیں کرنا، باقی کوئی چھوٹ نہیں ہو گئے کہ آپ ان دنوں میں آپ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا یا ان کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا۔ وہ کہتی جہاں سے میں پانی پیتی تھی سرکار وہیں سے منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے تھے، اور کہتی میں ہڈی سے گوشت کھاتی تھی، یعنی گوشت ایک بوٹی کھائی میں نے، اس میں سے کچھ کھا کے باقی حضور کو دیتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے باقی گوشت کھا لیا کرتے تھے، حالانکہ میں ان ایام میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تعلیم آقا اپنی سنت سے دے رہے تھے کہ ان ایام کے اندر کوئی عورت کا ہاتھ پاؤں ناپاک نہیں ہو جاتا، وہ ایک ناپاکی ہے اس کی کہ اس پر نماز پڑھنا روک دیا گیا، روزہ رکھنا روک دیا گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، کا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ مسجد سے مصلی اٹھا کے مجھے دے دو، اور کہتی ہیں کہ میں ایام میں تھی، پیریڈ میں تھی۔ اچھا، مسجد سے مصلی اٹھانے کا مطلب آپ سمجھیے کہ ان کا گھر اور مسجد تو صرف درمیان میں ایک پردہ ہی ہوتا تھا، دروازہ تھا، تو مقصد یہ تھا کہ بھی اپنا ہاتھ آگے کر کے مسجد سے مجھے مصلی دے دو۔ اب یہ تو طے ہے کہ جو عورت پیریڈز کے اندر ہے وہ مسجد تو نہیں جا سکتی، جیسے مرد نہیں جا سکتا مسجد میں ان دنوں میں، عورت بھی نہیں جا سکتی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایام میں ہوں، پیریڈ میں ہوں، میں کیسے مصلی کو ہاتھ لگاؤں؟ حضور نے فرمایا تیرے ایام اپنی جگہ پر ہے، مگر تیرا حیض کوئی تیرے ہاتھ میں تھوڑی آ گیا، ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوا ہے، تو اٹھا کے دے دو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر سے ہاتھ آگے کر کے مصلی اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مقصود یہ تھا آج کے اس درس کا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنت سے حضرت ہوا زمین پہ اتاری گئی تھی تو تب سے یہ سلسلہ عورتوں کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ جس طرح مردوں کے اپنے معاملات ہیں، عورتوں کے اپنے معاملات ہیں، پاکی ناپاکی کے، تو اس کا مطلب یہ تو ہے
کہ انسان پر نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا اور قرآن کو پڑھنا منع ہو جاتا ہے، مگر اس ناپاکی کا انسان کے ظاہری ہاتھوں میں، پاؤں میں، بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دنوں میں تعلق ازدواجی قائم کرنا منع ہے، مگر اوور آل ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔